बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। आज है बुध का दिन, आज है 3 मई और देखें मुझे कितना कुछ याद है। क्या आज जबरदस्त सुबह का आगाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, ये जो पूछ रहे हैं मेरा नाम, तो मैं इनको अपना नाम बता दूं। आप लोग तो जानते हैं मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। बिल्कुल जी, क्या बात है आपकी। आज सुबह सुबह आपने जिस तरह से हाथों के इशारे किए ना, तो मुझे लगा कि आप सुरीली भी हो सकती हैं। अच्छा। और चाहत फतेह अली खान के कुछ जो है वो सुर मुझे याद आ गया उस चाहत फतेह। क्या सुबह सवेरे आपने चाहत फतेह अली का नाम? आपको पता है कितनी मशहूर और मारूफ शख्सियत है? बहुत मशहूर है। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है क्या? कि उनके अंदर सुर किस हद तक है, हाँ। ताल किस हद तक है, ये तो सब जानते हैं। और जाहिर, लेकिन लोग महसूस होते हैं कि बिकॉज ही इज एन एंटरटेनर, वो आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। और आजकल के दौर में, आजकल के इस महंगाई से भरे दौर में सदफ अब्दुल जब्बार जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं वो है काइंडनेस। लेकिन अच्छा, एक तो काइंडनेस पे कोई खर्चा नहीं होता, और खास तौर पर उन लोगों के लिए अगर आप करें कि जिनको आप जानते भी नहीं है, तो आपको अंदर से खुशी होती है। दूसरी एक और चीज पे मैं बात करना चाह रहा था सदफ, कि हम मतलब इफ वी आर रनिंग अ फैमिली या हमारे साथ हमारे लव्ड वन होते हैं, हाँ। तो हमारी खुशी जो है वो एट टाइम्स होती है उनकी खुशी से जुड़ी होती है, विच इज गुड। यानी कि वो अगर खुश होंगे तो आप खुश होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी खुशी किस चीज में जुड़ी है जो आपको जाती सुकून दे सके? यस, देखिए हर चीज में ना जब भी कहा गया है कि तवाजुन रखना चाहिए। आप डेफिनेटली, क्योंकि वी लिव विद आवर फैमिलीज और हम उनके लिए, वो हमारे लिए, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। और दूसरी चीज ये है कि डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। वो लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होने चाहिए हैप्पीनेस के, बिकॉज जिंदगी तगय्युरात से भरपूर है। आपने कोई अच्छी कॉफी पी ली, दैट इज फॉर योर ओन सेल्फ। आपने कोई अच्छा ड्रेस खरीद लिया, दैट इज फॉर योर ओन सेल्फ। अच्छी बुक पढ़ ली, बिल्कुल अच्छी बुक पढ़ ली, कुछ अच्छा खा लिया, कुछ अच्छा देख लिया। मैं कभी इस पे शो पे बात करूंगी। मैंने कभी ये सुना है कि जो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के या सिनेमा में अकेले मूवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, दे कैन डू एनीथिंग इन देयर लाइव्स। तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। तन्हाई को भी एंजॉय किया करें, इससे आपको पता चलता है आप हैं कौन। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात, असेंबलियों की तहलील और मुल्क आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं दोनों जानिब से अपनी अपनी तजावीज़ दी गई, मजीद बातचीत होगी, अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने और निगरान हुकूमत के मातहत इंतखाबात कराने की तजावीज़ कबूल कर ली। 14 मई से पहले कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असेंबली तहलील करने की तजवीज़ दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हुकूमत के दिफा में आउट ऑफ कंट्रोल। कहते हैं वजीर आजम की गर्दाने करने और उनकी कुर्बानियां लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। हमने बहुत हिसाब दे दिया, हमारे साथ जो हुआ उसका हिसाब दिया जाए। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का खदशा। इन सालाना 19.6 बिलियन टन खुराक कूड़े की नजर हो जाती है। अजनास और फलों को महफूज करने का मौसर निज़ाम भी नहीं है। अच्छा तो जी, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी के खदशा तो है ही कि इस साल भी ऐसा होगा, लेकिन इंकशाफ हुआ है कि ऐसा हर साल होता है। अंदाजा कीजिए। तो ये वो खबरें हैं जनाब जो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना और आपका मूड खराब करने जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क भारत, आई डोंट नो, बट मुसलसल 3 दिन से हम देख रहे हैं भारत की जो हजीमियत से भरी खबरें हैं वो हमारे शो से स्टार्ट हो रही है। तो जरा आपको बता देते हैं, मोदी सरकार का पुलवामा और राजवाड़ी में शर्मनाक हजीमत के बाद एक और ड्रामे पे ड्रामा सामने आ रहा है। फरवरी 2019 में पाक फजाइये के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय फजाइये की मशकों का मंसूबा मंजर आम पर आ गया है। भारतीय फजाइया गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में जारहाना जंगी फजाई मशकों का मंसूबा बनाने जा रहे हैं। असल में बात यह है कि उनको टेरेन का पता नहीं है, किस तरीके से फ्लाई करना है, कहां से रडार्स को एवेट करना है। तो अब वो राजौरी और ये पुलवामा में जो शर्मनाक हजीमत उनको हुई थी, उसके बाद अब ये मंसूबा बना रहे हैं। अब चक्कर ये है कि जो बाकी जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनके तवील रेंज के, उनको भी ट्राई करेंगे। और इस हवाले से हम जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ लईक रहमान मौजूद हैं। जी लईक, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं मशक़ें, ये किस पैमाने पर होंगी और सिर्फ भारतीय फजाइया ही शरीक होगी इसमें? और लईक जो है वो भारतीय हजीमत से मुताल्लिक खबर ब्रेक करने की आज हैट्रिक भी मुकम्मल करने जा रहे हैं। जी जी
جی لائک بتائیں. جی صدر بالکل، اب ان کے منصوبے اور ان کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے تو بندہ اس پہ کیا کرے. روزانہ خبریں آ رہی ہیں اور ابھی جو جیسا کہ اشفاق نے پوچھا، یہ 6 مئی سے شروع ہو رہی ہیں مشقیں پنجاب اور ہماچل پردیش میں، جہاں شورش زدہ یہ ریاستیں ہیں. 2 ہفتوں پر مشتمل ان مشقوں میں نئی تشکیل شدہ بھارتی فضائیہ کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ مقبوضہ کشمیر میں مؤثر فضائی طاقت کو قائم کرنے کا ان کا جو ارادہ ہے اس کو جانچا جا سکے. بھارتی فضائیہ کو حالانکہ 27 فروری 2019 کو نہیں بھولنا چاہیے جب ان کو دن کی روشنی میں 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو پاک فضائیہ کی طرف مار گرایا گیا تھا. ایک بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. یہاں یہ بتا چلوں کہ ان مشقوں کے دوران خاص طور پر آپریشن بندر میں جو عالمی سطح پر ان کی شرمندگی ہوئی تھی اس کو دوبارہ دہرایا جائے گا. ہیمر میزائل، اسکالپ میزائل کو دوبارہ استعمال کیا جائے گا. آپریشن بندر کے دوران 6 میں سے 5 فائر جو ہدف تھے وہ نشانے میں ناکام ہو گئے تھے. بھارتی افواج میں فضائی حادثے ویسے بھی روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں اور بے شمار بھارتی فضائیہ کے طیارے حادثات کا بھی شکار ہو چکے ہیں. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے دوران سب کو پتا ہے کہ MH17 ہیلی کاپٹر بھی انہوں نے اپنا خود مار گرایا تھا، جس کی تصدیق ان کے اپنے جو حکام تھے انہوں نے کی تھی. جنوری 2023 کے دوران مدھیہ پردیش میں SU-30 اور معراج 2000 طیارے جو ایک فضائی مشق کے دوران آپس میں ٹکرا گئے تھے. تو یہ ان کے روزمرہ کے معمول ہیں. بھارتی بحریہ ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب میں مارچ 2023 میں گر کے تباہ ہوا تھا. تو ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی مشقیں ہو رہی ہیں اور مشقوں کا مقصد یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مؤثر فضائی طاقت کا جو ان کا خواب ہے اس کو جانچا جا سکے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے نا کہ ان کا تھوڑا سا رومانس کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے اس وقت فرانسیسیوں کے ساتھ. پہلے رافیل اور اب پھر یہ ہیمر میزائل، یہ بیسکلی اسٹینڈ آف ویپن ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر باقی بھی ان کی کوئی فوج حصہ لے گی یا کوارڈینیشن وغیرہ چیک کریں گے، یا صرف فضائیہ ہی جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے چلی جائے گی؟ اس میں مجموعی طور پر یہ فضائی آپریشنز ہیں جن کو مشقوں کو کیا جائے گا. البتہ جو آرمی کا ایویشن ونگ ہے اس کے بھی کچھ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. اور یقینی طور پر جب فضائیہ کی آپریشنز اور ایکسرسائزز کی جاتی ہیں تو اس میں کسی حد تک انوالومنٹ ہوتی ہے آرمی کے جو ایویشن ونگ کی. تو وہ مل کے ان کو ان کی جو 2 ریاستوں میں ہیں ان کو انجام دہی کی جائے گی. البتہ جو تیسرا ایلیمنٹ مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی بڑے پیمانے پر مشقیں کی جاتی ہیں تو بحریہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے. البتہ اس کی شمولیت اس میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایسٹرن کمانڈ ہے تو یہاں پر بحریہ کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے جی بالکل، اس میں فضائیہ اور جو آرمی ایویشن ونگ ہیں ان کے آپس میں کولیبریشن ہوگی اور ان کے جو تمام متعلقہ ایسٹس ہیں جو فضائی ان کے طیارے ہیں، لڑاکا طیارے، ان کا استعمال ہوگا. اور چلیں ٹھیک ہے، جو مرضی کر لیں جی. پریکٹس کرنے کے بعد جب اصل میچ آتا ہے تو پھر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے. تو وی آل نو دیٹ. بہت شکریہ لیکو رحمان، آپ نے ہمیں تفصیلات دی. تو جی دیکھ لیں، آگے بڑھتے ہیں اور ذرا ملک کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. رات کے کوئی تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا جی. ہم سامنے آئے، میڈیا ٹاک کرنے آئے شاہ محمود قریشی اپنے وفد کے ساتھ. دوسری جانب سے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور بتایا کہ حکمراں اتحاد اور PTI کے درمیان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا، کیونکہ کل یہ بتایا جا رہا تھا آخری راؤنڈ ہوگا. تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے اشفاق کہ کافی زیادہ پیشرفت ہوئی ہے. کافی کی بات نہیں کری، کافی زیادہ پیشرفت ہوئی. اب ذرا پیشرفت آپ سن لیں. کہا ہی گیا ہے کہ بجٹ موجودہ حکومت ہی پیش کرے گی، تاہم فی الحال اسمبلیوں کی تحلیل اور ملک گیر عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا. دونوں جانب سے کہا گیا کہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے تجاویز سے متعلق اپنے اپنے ڈرافٹ ایک دوسرے کے حوالے کر دیے اور ایک وقت میں پورے ملک میں انتخابات ہونا اور نگراں حکومت کے قیام پر اتفاق ہوا ہے، لیکن انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی اس پر اتفاق نہ ہو سکا. دونوں گروپوں نے اپنی اپنی تاریخ دی ہے. یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں مثبت پیشرفت ہوئی ہے، الیکشن جو بھی جیتے نتائج تسلیم کرے. اچھا، ایک تو چیز یہ ہے کہ 2 گھنٹے مذاکرات جاری رہے. جسٹ امیجن، ہم کبھی ٹاک شو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو 1 گھنٹے میں کوئی اتنا نتیجہ خیز، ظاہر ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بنائیں ماڈریٹ کرنے کے بعد، لیکن جہاں پر اتنے سارے لوگ موجود ہوں اور اس کے بعد اپنا ایجنڈا بھی رکھیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی بات سنی بھی جائے تو 2 گھنٹے بہت قلیل وقت ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ یہاں پر اس سے چھوٹی چیزوں کے لیے کافی 6 7 8 گھنٹے سرو کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال حیران کن بات ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ تو کہا جا رہا ہے سامنے، ظاہر ہے کہ میڈیا پر آ کے، کیونکہ اگر میڈیا پر آ کے یہ کہہ دیں کہ ناکام ہو گئے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد آگے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، گنجائش ہی نہیں ہوگی. تو پھر میڈیا پر بات کرنے میں لچک دکھائی. پھر ظاہر ہے کہ IMF سے مذاکرات کی تکمیل کا معاملہ بھی تھا، بجٹ کے لیے بھی وہ وقت چاہیے، پھر اور بھی کافی چیزیں ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہی کرے. تو کیسے سارٹ ہوگا؟ ویل سی. جہاں اتنا کچھ دیکھا ہے تو وہاں پر یہ بھی دیکھ لیں گے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شاہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ تینوں افراد کیا ہمیں بتا رہے تھے مذاکرات کے بعد، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں.
قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی، ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا، تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا کیونکہ ہماری تجویز جو ہماری نظر میں مثبت تھی، قابل عمل تھی، آئین کے دائرے کے اندر تھی، اس تجویز کو تسلیم کرنے میں انہیں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کو ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے لچک دکھائی۔ یہ گزارش کریں گے کیونکہ ہماری پیش رفت ان مذاکرات میں نہیں ہو سکی، پنجاب کے الیکشنز جو 14 تاریخ ہے جو ان کا فیصلہ ہے، تحریک انصاف چاہے گی الیکشنز 14 تاریخ کو کروا دیے جائیں۔ ملک میں ایک ہی وقت الیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ انگلیاں نہ اٹھے، اس میں بھی اتفاق ہے۔ پورے ملک میں جب الیکشن ہو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، تاریخ کا تعین کہ الیکشن کب ہوں، ہمارے دونوں گروپس کی اپنی اپنی ڈیٹس ہیں، اس میں کچھ نیرو تو ہوئی ہیں لیکن ابھی لچک آئی ہے، لیکن وہ ہم ایک پوائنٹ پہ بھی نہیں پہنچے۔ پیش رفت ہوئی ہے دونوں طرف سے، بڑی پازیٹیو ہے۔ ڈار صاحب نے جو بتایا ہے اس میں سے ایک پوائنٹ کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ایکسیپٹیبلٹی آف دا الیکشن ریزلٹس، اور وہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا رزلٹ مانے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم آج کے اخبارات اگر آپ دیکھیں اشفاق تو بڑی ڈفرینٹ لیڈز لگائی ہیں تمام اخبارات نے، اور کوئی کہہ رہا ہے جی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، کسی نے کہا کہ کچھ طے نہیں پایا، اب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت ہونا تو ہوتا ہے کہ نہیں، آگے بڑھیں، بات چیت آگے بڑھی ہے، لیکن یہ مثبت ہے کہ نہیں؟ مثبت ہی ہوتی ہے اگر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ایک پوائنٹ تھا کہ ایک ہی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائے تو ڈیٹ تو طے ہی نہیں ہو رہی۔ لیٹس سی کہ کیا ہوا ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ مذاکرات میں موجود بھی تھے، اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب فار بینگ ود اس۔ یہ فرمائیے گا کہ کل جب ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی اور جب یا اس سے پہلے بات ہماری آپ سے ہوئی تو اس وقت جو مذاکرات کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے، ول کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے یا جو آپ سوچ کے جا رہے تھے کہ ان کی جانب سے کیا ہوگی، کوئی آپ کی سوچ میں کوئی فرق آیا ملاقات کے بعد؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کی اور دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ہم نے نیک نیتی سے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور جیسے کہ ڈار صاحب نے خود اعتراف کیا، ہم نے لچک دکھائی۔ مثال کے طور پر حکومت کی جو خواہشات تھیں، ایک ان کی بڑی خواہش تھی کہ ملک میں انتخابات ایک ہی روز ہوں، ان کی دوسری خواہش تھی کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے مطابق ہوں، ان کی تیسری خواہش تھی کہ انتخابات جو ہوں ان کے پھر نتائج قبول کیے جائیں۔ تحریک انصاف کی پوزیشن آپ کے علم میں ہے، بڑی واضح تھی کہ آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے، لیکن قومی اتفاق رائے کے حصول کے لیے ہم نے لچکدار رویہ اپنایا۔ کو حکومتی حلقوں نے ہر ممکن کوشش کی ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی۔ اچھا آپ جی بالکل، دیکھیے آپ ذرا خواجہ آصف صاحب کی ذرا بیانات اور ان کی تقریریں سنیے انتخابات سے، اپنا مذاکرات سے پہلے اسمبلی کی ان کی تقریر اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ آپ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس لیجیے، آپ اور ان کے مولانا فضل الرحمان کا رویہ آپ دیکھیے کیا رہا ہے مذاکرات کے بارے میں۔ اس کے باوجود ہم نے کوشش کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہوں اور دوسری طرف ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے ہوں، جبکہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو بیل بھی ہو، گھروں میں زنان خانے میں داخل ہو جائے، سرچ وارنٹ بھی نہ ہو۔ اس کے باوجود ہم نے مذاکرات جاری رکھے کیونکہ قوم کو ہم چاہتے تھے اس ہیجانی کیفیت سے شاہ صاحب نتیجہ تو نہیں کچھ ہوا نا، کیونکہ جب تاریخ ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی
تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم بھی، یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن انتخابات ہوں، آپ لوگوں نے بھی کہہ دیا. کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ گورنمنٹ کی خواہش تھی. ہماری خواہش کیا تھی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اس پہ عمل درآمد کیا جائے. فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. فرار کون اختیار کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے. ہم نے اس کے باوجود اپنے رویے میں لچک دکھائی اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی اور اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو قانونی رکاوٹیں ہیں اس کا بھی حل پیش کیا. لیکن اگر حکومت ہٹ دھرمی پہ رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں کہ جی اپنا بجٹ بھی ہم نے پیش کرنا ہے، ٹریڈ پالیسی بھی ہم نے لینی ہے، اور اس کے بعد کی بات ہوگی، تو پھر تو بات آگے. تو شاہ صاحب آپ کی طرف سے یہ منسوب بیان سامنے آیا تھا بعض جگہوں پہ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ سپریم کورٹ ہی جائیں گے اور وہی اس معاملے پر احکامات صادر کرے گی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو کاروائی ہوئی ہے، جو 3 نشستیں ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ ہم سپریم کورٹ ان رائٹنگ اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں گے. ان کو بتا دیں گے کہ یہ ایک سجیشن تھی، اس سجیشن پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن جو خاطر خواہ نتائج ہم نکال سکتے تھے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے. اور آگے کنٹینیو ہوں گے اب مذاکرات یا نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ میں لاسٹ سیشن تھا. میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان مذاکرات کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کہنا تھا، جو کچھ ہم نے میز پہ رکھنا تھا، ہم نے رکھ دیا ہے. مجھے مزید اگر یہی سوچ رہتی ہے جو میں نے کل دیکھی ہے تو مجھے مزید نشست بے معنی دکھائی دیتی ہے. شاہ صاحب اب ظاہر ہے ایک بار پھر سے جو بال ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے، اب وہیں پر جا کے معاملات طے ہوں گے. لیکن آپ نے خود ہی حوالہ دیا خواجہ آصف صاحب کی اسپیچز کا، آپ نے خود حوالہ دیا پریس کانفرنس کا جاوید لطیف صاحب کا، تو ان کا موڈ تو بڑا واضح ہے کہ انہوں نے کہا اب ہم اپنے وزیر اعظم کی بلی نہیں دیں گے، اب ہم کوئی قربانی نہیں دیں گے. تو موڈ تو وہاں سے بڑا سامنے واضح ہو گیا ہے کہ کیا ارادے ہیں. سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ جی الیکشن کرائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے وہ خواجہ آصف کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر ڈار صاحب بیٹھے ہیں تو ڈار صاحب ان کی قیادت کی منشا کے مطابق بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے بیٹھے ہیں نا. ڈار صاحب ان مذاکرات کی سربراہی نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو شاید انہیں آشیرواد حاصل ہو. تو پھر خواجہ صاحب یہ کس کی بولی بول رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. ایک پوائنٹ اٹھایا انٹرسٹ. تو ظاہر ہے یہ تو چل رہا ہے سلسلہ، تو اب آگے آپ کو مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کے خیال میں کس کی بولی بول رہے ہیں شاہ صاحب؟ یہ میں آپ کی امیجنیشن پہ چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، بڑی ویوڈ امیجنیشن ہے ویسے ہماری. اچھا اب ذرا یہ بتائیے شاہ صاحب کہ پھر فیوچر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ پھر آپ لانگ مارچ کریں گے؟ اب ایک تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر لانگ مارچ ہوگا جیسے کہ خان صاحب نے کہا. دیکھیے ہم تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ سے کہیں گے آپ جو آئین کہتا ہے آپ کر گزریے. قوم آئین کا دفاع کرے گی اور قوم سپریم کورٹ کے آئینی فیصلے کا ساتھ دے گی. اور شاہ صاحب اللہ نہ کرے نوبت اس طرف آئے کہ یہاں تک کہا گیا استحقاق کمیٹی کے تھرو ججز کو طلب کیا جائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے اس حد تک جائے گی حکومت؟ دیکھیے یہ حکومت تو ان ڈیسپریشن کسی حد تک جا سکتی ہے، لیکن اس سے بڑی حماقت ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی پگلاہٹ ہو نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے میں خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، میں پارلیمنٹیرین ہوں. پارلیمنٹ کا تقدس مجھے اس کا خیال ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے آئین کا کانسیپٹ ہے آف ٹرائکوٹمی آف پاور اس کو آپ پاؤں تلے رون دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کو بلا کر سامنے اس طرح ان کی بے توقیری کریں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل مناسب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ گفتگو کرنے کے لیے. اور یقیناً ایک اہم ان کی جانب سے گفتگو سامنے آئی اور انہوں نے بتایا کہ جی اب
جو آئین کے مطابق ہے وہی فیصلے ہونے چاہیے. یہ ہمارا نظریہ تھا. ہم نے بھی بیٹھنے کے اور اس بات پہ اتفاق رائے کرنے کی کوشش کی کہ اگر ایک ڈیٹ پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ہم معاملات کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, یعنی 14 مئی کی ڈیٹ سے بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کل گفتگو میں بھی کہا کہ پھر آئینی کور دیں گے ساری صورتحال کو, کیونکہ 90 دن سے معاملہ ایکسیڈ ہو جائے گا. لیکن آپ کے سامنے ہے کیا نتیجہ ہے مذاکرات کا. اچھا, اب جو حکومت اور حکمراں اتحاد کے ارادے واضح ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے متعلق. آپ یہ دیکھیے کہ رویہ جارحانہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں جو انداز اپنایا اور کہا کہ محفلیں لگانا یا ہدایت دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں. بھائی سپریم کورٹ کا کام ہے جو آپ نے آئین پاکستان کی کسٹوڈین کا جو کردار ہے, آئین کی تشریح کا جو اختیار ہے, وہ سپریم کورٹ کا ہے. اور خاص طور پر ایک نظر رکھنا ہے آپ نے کہ جو ایگزیکٹو اپنے کام صحیح سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور ظاہر ہے کہ کوئی تو ایک ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ حکومت اب کسی کو من مانی کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. وہی اشفاق, جب قاسم سوری کی رولنگ پر فیصلہ آ جاتا ہے تب آپ سب خوش تھے, وہ بھی تو ایک وزیر اعظم کے ہی حق میں فیصلہ نہیں آیا تھا. یہی تو ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مرضی کا فیصلہ آتا ہے تو سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے. جہاں خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہاں سے بھی بیانات شروع, وہ کہتے ہیں ہدایت نہ دیں, وہاں سے بھی نمبر گنوانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کیجئے نا کہ سپریم کورٹ جائے تو کہاں جائے. تو کیا کہا خواجہ آصف صاحب نے, ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب جو بڑے وزیر دفاع بھی ہیں, جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ کبھی وہ سپریم کورٹ میں ایسی تقریر کریں. وہاں پر بیان چینج ہو جاتے ہیں, وہاں پر تو بڑی مختلف ہوتے ہیں. اب ذرا فواد چودھری کا رد عمل بھی آپ کو بتا دیں. وہ یہ کہتے ہیں منظم طریقے سے عدالتی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کے 15 میں سے 8 ججز نون لیگ کے نشانے پر ہیں. پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے. جی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ شکوہ جواب شکوہ, اور فواد چودھری صاحب ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے, وچ از گڈ, کیونکہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں, ویسے ان کی جانب سے بیانات نہیں دیے جاتے. اور یہ بڑا زیادتی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے جس کا بس چلتا ہے, اور خاص طور پر اتنے سینئر حکومتی عہدوں پر بیٹھ کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, اور ایوان میں بیٹھ کر بالخصوص بات کرتے ہیں, کیونکہ ایوان میں دیے جانے والے بیانات پر اس طرح سے ریکارڈ بھی تو مانگ لیا ہے. سپریم کورٹ نے ریکارڈ بھی تو مانگ لیا ہے جو آئین میں اب تک ساری اس معاملے پہ پروسیڈنگ رہی ہیں. تو وہ جو کل گرجے برسے خواجہ آصف تو اس حوالے سے بھی تھے. تو خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور, گڈ مارننگ. ذرا بتائیے, اب تو حکومتی رویہ انتہائی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے, ایسے میں مذاکرات پہ ویسے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اخبارات دیکھیں تو کچھ کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب سے بھی ابھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. شاہ صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ اب اس کے بعد بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب معاملہ جی عدالت سے ہی حل ہوگا اور آئین کے تحت ہی ہوگا. جی خاور, دیکھیں پہلے دن سے یہ بات بہت واضح ہے. ایک ہی نقطے کے اوپر مذاکرات کامیاب یا ناکام ہونے تھے. وہ نقطہ یہ تھا کہ کیا موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کوئی تاریخ دے گی پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس تاریخ کو ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اگر وہ نقطہ طے نہیں ہونا تو باقی تو سارے وہ جو کیا کہتے ہیں سارے ذیلی و سامی قسم کے جو ہے وہ نقطے ہیں. وہ آپ کو لطیفہ آپ نے سنا ہوگا نا, کسی دوست نے کسی دوست سے پوچھا شادی کا کو بتایا اس نے دوست کو کہ میری شادی بہت جلد ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو, تو لڑکی کہاں کی ہے اور کس ایریے سے. میں نے کہا نہیں وہ میری طرف سے ابھی پوری طرح ہاں ہو گئی, وہ لڑکی کا ماننا ابھی ضروری ہے, ابھی وہ لڑکی نہیں مانی. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جی وہ رات کو میں سن رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ یہ بھی طے ہو گیا, یہ بھی طے ہو گیا, یہ بھی طے ہو گیا, لیکن وہ اسمبلی کب ڈیزالو ہونی ہے, انتخابات کون سی تاریخ کو ہونے ہیں, وہ بھی طے ہونا. اچھا خاور صاحب, ایک اور چیز بھی ہے بعض اوقات. ایک تو یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بات کر رہا تھا کہ رات 9 بجے کا وقت رکھنا, پھر 11:30 بجے سب کا آ جانا. ویسے آپ شوز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے سب کا پوائنٹ آف ویو پہنچائیں. ایسے میں اتنے سارے لوگوں کا بیٹھنا اور پھر ڈسکشن کرنا, یہ ایک خام خواہ کی ایک طریقہ کاری لگ رہا تھا, کیونکہ نتیجہ اس کا کوئی نہیں نکلا اور نہ ہی نکل پایا. اور پھر انڈرسٹینڈنگ کا بھی تھوڑا سا فرق آیا, کیونکہ اس وقت آ کے سب نے بات کی کہ ہاں جی ٹھیک ہی ہو رہا ہے اور آگے بھی بات کریں گے اور یہ ہوگا, لیکن بعد میں جب غور کیا گیا خاص طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے, تو پھر ان کے بیانات میں کچھ فرق بھی آیا. دیکھیں ایک جو وجہ بنی ان لوگوں کے بیٹھنے کی, وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ تمام جو سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں سنا جائے اس معاملے کے اوپر. ملک کے اندر بڑا یہ سیریس ایک ہیجان پیدا ہوا ہے, تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے تو بڑا ضروری ہے, کیونکہ سپریم کورٹ تو اپنے ایک جو قانونی اور آئینی نقطہ ہے اس کے اوپر بات کر رہی تھی, اس کے اوپر فیصلہ دیا ہوا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تو جب یہ سارے لوگوں کو سنا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو سب لوگوں نے وہاں پہ یہ کہا
کہ ایک ہی دن انتخابات کے حوالے سے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم مل بیٹھیں گے تو اس کا کوئی حل نکل آئے گا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اٹارنی جنرل نے وہاں پہ ایک ریٹن انشورنس دی. فاروق نائک صاحب تھے پیپلز پارٹی PDM کو، انہوں نے ریپرزینٹ کیا، انہوں نے بھی یہی بات کی، اور وہاں پہ یہ بتایا کہ کیونکہ عید آ گئی ہے، لوگ ابھی ان کے لیڈران شہر کے اندر موجود نہیں ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے اور ہم مل بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں گے. اچھا. اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ اگر ایک سائڈ اس بات کو لے کے یا اس معاملے کو لے کے وہاں پہ اسٹبرنس ضد شو کر دی کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی جو مورل اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ اپنا کیس لڑنے کے حوالے سے وہ یقینی طور پر وہ ختم ہو جائے. یہ خبر یہ کیا اسٹریٹجی ہے، اور کسی کو اتنا حیران ویسے ہونا نہیں چاہیے. جس طرح مذاکرات ہو رہے تھے اور ایک جانب اسی جماعت کے جو دوسرے رہنما وہ بیانات دے رہے تھے وہ سب کے سامنے، اسی طریقے سے جو دوسری سائڈ ہے اس کی جانب سے بھی، تو یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اچھا سنیں، اب اس میں یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے ان لوگوں نے سارے بیانات دیے تو سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے وہ جو ہے ان کو بات سننا پڑی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن سپریم کورٹ نے بہت واضح کر دیا کہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسا اختیار ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ بیٹھیں، نہ ہی ہم آپ کے اوپر کوئی جو وقت کی پابندی کا تعین کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر یہ کام کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ بھی سارے کا سارا طے کیا. تو یہ ایک یاد ہوگا میری جب لاسٹ میں آپ سے بات ہوئی تھی تو یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے تحت PDM حکومت یہ سارے کا سارا کام کری تاکہ اس کو کھینچا جائے، معاملے کو تعطل دیا جائے اور اس کا تعطل کا شکار کیا جائے. تو یہی سارے کا سارا معاملہ تھا. بار جو بھی اہتمام حجت ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اہتمام حجت ہی ہے، بالکل تو وہ رات کو پورا ہو گیا. آج PTI کی طرف سے وہ ان رائٹنگ مذاکرات کی فارمیلٹی پوری ہو گئی. ہاں وہ فارمیلٹی کی تھی وہ جو پوری ہو گئی. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی اپنے جو ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر آپ لوگوں نے بات کر لی سو بسم اللہ، ادروائز جو آئین موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، تو اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ہم ایک آرڈر دیں گے. تو آج جب PTI وہاں پہ جب بتا دے گی کہ جناب اعلیٰ ہم نے کوشش کی، یہ ان اوقات کے اوپر مذاکرات ہوئے، اتنا وقت ہم نے مذاکرات کو دیا، تو یہ بات اب طے پہلے خاور صاحب بات یہ تھی کہ ہم اکثر میں بلکہ یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر تو چلو ہم بات کر لیتے ہیں نا کہ ایک آئینی کور بھی مل سکتا ہے کہ واپس اسمبلی میں آ جائے، مطلب مفروضات پہ، اور پھر یہ ہے کہ ایک آئینی ترمیم کر لی جائے جو کہ لیگل کور دے، بیر منیمم سے آگے معاملات چلے جائیں. لیکن اب ناکام ہوتے ہیں اور 14 مئی کو تو پھر دن ہی نہیں بچے الیکشن کروانے سے متعلق. پریکٹیکلی اسپیکنگ کیا لگتا ہے پھر آپ کو؟ دیکھیں اس حوالے سے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت وقت نے وہ جو کہتے ہیں نا چٹا جواب دے دیا ہوا ہے کہ نہ ہم نے پیسے دینے ہیں، نہ ہم نے باقی جو لوازمات ہیں ملک کے اندر، خاص طور پر پنجاب اور KP میں انتخابات کے حوالے سے، وہ ہم نے بالکل نہیں پورے کرنے کیونکہ پارلیمان اس حق میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے اب یہ جو آئینی نقطہ ہے کہ کیا پارلیمان پیسے ریلیز کرنے کے حوالے سے جو بااختیار ہے، اور کیا وہ جو ایک سپلیمنٹری گرانٹ ہے 21 ارب روپے کی، وہ حکومت وقت کو کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس حوالے سے تمام جو متعلقہ شعبے ہیں وہاں سے سپریم کورٹ نے جواب لے لیے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک نے دے دیا ہے، فائنانس منسٹری نے دے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہوئی ہے. تو لہٰذا اب اس کے اوپر ایک آرڈر آنا ہے. جب آج یہ معاملہ بھی کل رات کا ختم ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف آپ یہ بات بھی آج جمع کروا دے گی کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی کیجیے، اس کا کچھ نہیں بنا. تو اب میرے خیال میں جو بال واپس سپریم کورٹ کے کورٹ میں عدالت ہی چلی گئی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ تمام تر معاملات، اور ہم نے تو یہاں تک سنا کہ توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بل لانے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ تھے. سب سے ہم نے آپ کو سیاسی کیا ماحول منظرنامہ چل رہا ہے یہ بتانے کی کوشش کی. اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ بریک کے بعد آپ ویلکم دی بیک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا جی، ہم صحافی اور باقی ہمارے ساتھی جو کہ فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں، جو کہ آف دی فیلڈ بھی ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایک آئینہ ہے وہ سرکار کو دکھائیں، جو آپ کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، کسی دقت کا شکار ہوتے ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر بندشیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کی جاتی، کیونکہ ظاہر ہے وہی آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں.
لیکن وہ ظاہر ہے کہ پریشانی کا شکار کتنا عدم تحفظ کا شکار ہیں جی. ان کو مشکل ترین کام کرنا ہے سچ اور حق آپ تک پہنچانا ہے, اور ایسا نہیں, وہ ہر جانب کے ہر رخ پہ جس طرح کا سچ موجود ہے جس جانب کا بھی وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے, ان پر کیسز ہو رہے ہیں, اور بھی بہت کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. ارشد شریف کا معاملہ بالکل ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, اور آج دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. اور سوچیں اب ہم 21 سینچری میں ہیں, لیکن ابھی بھی مسائل جوں کے توں ہیں جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے کہ سچ بولنے کی سزا دی جاتی ہے. گزشتہ سال کی نسبت بتایا جا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کہ صحافیوں پر حملوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. اور آج کا جو دن ہے, جو پاکستان میں آزادی صحافت کا جو دن آج منایا جا رہا ہے, وہ شہید ارشد شریف صاحب سے منسوب کیا گیا ہے. جبری بندشوں کا اور سینسرشپ کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس میں بھی ہم صحافی اپنی جو کہنا چاہیے فرض نبھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, حقائق آپ تک سامنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب آپ کو یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ اس طرح کی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یوں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں مہنگائی بہت ہے, غریب طبقہ جو ہے, مزید لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں بیکاز آف دس مہنگائی. اور یہاں پر یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کی جو بھوک ہے وہ نہیں مٹ رہی, لیکن جو خوراک ہے وہ مٹی ہو گئی. وہ کیسے کہ ملک میں 1/3 آبادی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غذائی قلت کا شکار ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, خوراک ہے, ان کا ضیاع بھی بے دریغ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر سال $4 ارب کی خوراک ضائع ہونے کا انکشاف ہوا ہے. دس از ٹو مچ. اچھا, اس کے اندر کئی ریزنز ہیں. ایک تو ششکے لوگوں کے کھانا زیادہ منگوا لینا, پھر اس کے بعد نہ کھا پانا, پھر اس کے بعد اس کا ویسٹ ہو جانا. ایک ایسے ملک میں جہاں پر میں نے خود لوگوں کو کوڑے پر سے کچرا چنتے دیکھا ہے, بالکل ہم کچرے سب کے نے ساتھ دیکھا ساتھ ہے, کھانا چنتے دیکھا ہے, معصوم بچے وہاں سے ان کو کھاتے دیکھا ہے. اور ایسے ملک میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ شادی بیاہوں ہوں یا اس کے بعد ریسٹورنٹس ہوں یا کہیں پر بھی لوگ ویسے بھی جاتے ہیں, اپنی ضرورت سے زیادہ منگواتے ہیں, گھروں میں مناسب صحیح طریقے سے کھانا اسٹور نہ کرنے کے باعث اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کسی کے پیٹ کی بھوک مٹا سکے وہ کھانا ویسٹ کر دیا جاتا ہے. 19.5 ملین ٹن کھانا سالانہ ضائع ہوتا ہے, اور یہ ایک نمبرز ہیں, اور آئی ایم شیور کہ یہ جو حقیقی نمبر ہے اس سے کہیں زیادہ. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ تر کھانا ہے یا غذائی اشیاء ہیں یہ باورچی خانوں اور کھانے پینے کے مراکز پر ضائع ہوتی ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ گزر جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی, اور پھلوں اور اجناس کی سٹوریج کی سہولیات نہ ہونا. اور ایک اور چیز ہے صدف, سب سے زیادہ یہ سلسلہ ہوتا ہے شادی بیاہوں کی تقریبات میں, کس طرح سے لوگ وہاں پر بھرتے ہیں اپنی پلیٹیں اور کس طرح سے ویسٹ کرتے ہیں. ایک رپورٹ بھی ہم نے اس سے متعلق تیار کی, آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. اچھا, لوگ شادیوں میں یا کسی تقریب میں اشفاق ایسے کیوں کھانا کھاتے ہیں جیسے وہ ان کی زندگی کا آخری کھانا ہو, مطلب اس کے بعد انہیں کھانا جیسے ملے گا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شادی کی تقریب میں جا کر انہیں دینا ہوتا ہے ایک عدد لفافہ, ٹھیک ہے. جب وہ لفافہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دینا ہوتا ہے تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ایک تو اپنی جتنی آبادی ہے جو ویسے کہیں پر شو نہیں کرتے وہ شادی کی تقریب میں لے جا کے شو کریں, نمبر پورے کریں, 6-6 7-7 ممبرز ایک گھر کے پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے اپنے حساب سے جس طریقے سے وہ کھانے پر ٹوٹتے ہیں کہ آپ کے دوپٹے کے پلو ہوں خواتین کے, یا پھر مرد حضرات کی ٹائیاں ہوں, اگر لال رنگ کی ہے تو وہ پھر براؤن ہو جاتی ہے, اور پوری یہاں سے لے کے یہاں تک تیل میں تیر رہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور اگر چمچ کاٹا نہ ہو تو وہ ہاتھ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو اتنے اچھے آپ ڈریس اپ ہو کر جاتے ہیں اس کی تو آپ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ایسے ٹوٹتے ہیں, بوٹیوں کے پہاڑ بناتے ہیں, اور پھر کھا بھی نہیں پاتے. اور کھانے کے دوران ان کی نظر اس ٹیبل پر ہوتی ہے جہاں پہ ساری ڈشز ہوتی ہیں, اور وہ کسی ایک کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے, جا کے ذرا یہ بھی لے کر آؤ, یہ بھی لے کر آؤ, اور لے کر آؤ. مزید اس حوالے سے ہم انجم عبد الوہاب سے جان لیتے ہیں. انجم بتائیے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جینے کے لیے کھائیں. قمر زمان, اچھا فیصل آباد سے ہمارے ساتھ قمر زمان ہے, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ بھائی وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے, فیصل آبادی کیا بتائیں تو ذرا. جی قمر. ہم فیصل آباد کے علاقہ سوسا روڈ پر ایک معروف ریسٹورنٹ میں موجود ہیں. بڑی تعداد میں یہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. ہوٹلوں میں جہاں پر شادی بیاہ کی دعوتیں ہوتی ہیں یا ریسٹورنٹس میں کھانا کھایا جاتا ہے, وہاں اس کے بعد جو کھانا بچ جاتا ہے وہ ویسٹ میں چلا جاتا ہے, بڑی تعداد میں ضائع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. دیکھیں, ایک تو جو لوگ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی آرڈر اس حساب سے کرنا چاہیے کہ کھانا ضائع نہ ہو.
یہ رزق کی توہین بھی ہے اور رزق ضائع کرنے کے مترادف ہے. بکٹس کا انتظام ہونا چاہیے کہ جو کھانا اگر بچ گیا ہے وہ لوگ خود اس بکٹ میں پلیس کر جائیں, اور اس بکٹ میں کسی کو روک تھام نہیں ہونی چاہیے. جو مستحق ہے وہ خود آ کے اس بکٹ میں سے اٹھا کے لے جائے. لوگوں کو جو سا آرڈر ہے وہ اپنے کھانے کے جتنا وہ کھا سکتے ہیں اس کے مترادف کرنا چاہیے کہ زیادہ آرڈر نہ کریں تو کھانا نہیں بچے گا. تو اگر بچ جائے تو کوشش کریں اسے پیک کروا کر لے جائیں. یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاں پر ہوٹل انتظامیہ ریسٹورنٹ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا اس مقدار میں ان کو صرف منگوانا چاہیے جتنا وہ کھائیں, بچنا نہیں چاہیے تاکہ وہ ویسٹ میں نہ جائے. اچھا, ہم ہر چیز میں حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن یہ وہ ٹاپک ہے, یہ وہ ایک کام ہے جس میں آپ انڈیویجول ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھانے کو ضائع ہونے سے بچائے, خوراک کا تحفظ کرے, کیونکہ آپ سب نے مل کر اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے. تو اپنے ذرا طرز عمل پر تھوڑا آپ ذرا غور کریں. جو شروع میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ بھئی یہ آپ کی اس سے اچھی آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا امیج بھی اچھا نہیں لگتا. جینے کے لیے کھائیں, مطلب کھانے کے لیے جو ہے نا نہ جیئیں آپ. تو یہ تمام تو صورتحال ہے. کیسے بچائیں جی خوراک, کیا تو اس پر بات کر لیتے ہیں, جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن محمود بخاری صاحب. اور بخاری صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسانوں کے مسائل پر بھی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر یہ وہ چیزیں بیسیکلی کسان یہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل سے یہ اجناس پیدا ہوتی ہیں. دے آر ناٹ ایزی. اور ہم کس طریقے سے بے رحمی سے, کیونکہ سب کچھ آسانی سے مل رہا ہے, پتہ نہیں ہے کہ اس کی پیدائش میں, اس کو بیج لگانے سے لے کے اس پودے کے ایک فصل بننے تک کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کیڑوں کو بھگانا پڑتا ہے, بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے, پانی لگانا پڑتا ہے, لیکن ہم ڈھٹائی سے ویسٹ کرتے ہیں. تو بخاری صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بخاری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ ویسے تو کسانوں سے متعلق امور پر بات کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ان سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ پھر ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آتا ہے. کھانا لوگوں کو ملتا نہیں ہے, ویسٹ ہوتا ہے, مزید ڈیمانڈ آتی ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہماری فوڈ سیکیورٹی تھی وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہو چکی ہے. واٹ آر یور تھاٹس سر؟ بالکل جی, شکریہ اشفاق آپ کا. اور صدف سوری میرا گلا ذرا ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 4 ارب ڈالر کی جو ہے یہ خوراک ہم ضائع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 1 ارب ڈالر کے لیے ہم IMF سے منتیں کرتے پھرتے ہیں, لیکن ہم اپنے نظام کو صحیح نہیں کرتے. اور آپ کے پاکستان میں ہر سال 1 ملک کا اضافہ ہو رہا ہے, 50 لاکھ کی آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ لیکن اس طرف کوئی حکومتوں کی توجہ نہیں ہے. آج بھی آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیں, کوئی غریب کی بات نہیں کر رہا, کوئی خوراک کی بات نہیں کر رہا, کوئی کسی مزدور کی بات نہیں کر رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ٹوٹلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, ٹوٹلی ان کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ضائع کس طرح ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہارویسٹنگ کا جو جدید ترین طریقے ہیں وہ نہیں ہیں. آپ اشفاق یہ دیکھیں کہ ہماری 1 ایکڑ میں سے گندم کی اگر بات کروں تو 1 ایکڑ میں سے 3 سے 4 من جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. کہ ہمارے پاس مینول طریقے سے جب ہم گندم کو کاٹتے ہیں تو اس وقت اس کا دانہ ضائع ہوتا ہے. پھر جب ہم اس کو جسے ہم کہتے ہیں کہ گہاتے ہیں تھریشر کے اندر, اس وقت دانہ ضائع ہوتا ہے. پھر آپ اس میں دیکھیں کہ جب ہم اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے لے جاتے ہیں اس وقت ضائع ہوتا ہے. 4 من کا مقصد یہ ہے کہ اگر 2 کروڑ اور 70 لاکھ ایکڑ جو ہے صدف ہم جو ہے ایکڑ کاشت کرتے ہیں تو آپ کیلکولیٹر رکھ لیجئے اور دیکھیے کہ 4 من 3 سے 4 من ہم ضائع کرتے ہیں. تو کتنے کروڑ من جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ مکائی لے لیں, آپ چاول کو لے لیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سوئنگ کا طریقہ ہے, جو بجائی کا ہمارا طریقہ ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے. اس میں ہماری یہ خوراک ضائع ہوتی ہے. اچھا یہ تو چلیں شاہ صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بڑے زبردست انداز میں اس چیز کی جانب نشاندہی کی
کہ یہ کسان کی کتنی محنت لگتی ہے اور اس کے بعد اس کو پراپرلی جب ٹرانسپورٹ نہیں کیا جاتا, رکھا نہیں جاتا, آگے جا کے گوداموں میں جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. گندم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یا تو اس کو چوہے کھا جاتے ہیں, یا تو اس کے اندر سے کنکر نکل آتے ہیں, یا تو خرد برد ہو جاتی ہے, یا پھر بارش کے دوران سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بات کر لی. سبزیوں سے متعلق بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ اندازہ کریں کہ آگے لے گئے اور آگے لوگوں نے کھانے میں, خوراک میں زیادہ منگوا کے پراپر سٹوریج نہ ہونے کی باعث یہ کر لیا. کیا کیا جائے, اس کا آگے کے معاملے کا, مرحلے کا کیا حل نکالا جائے؟ جی میں اس کی دو چیزیں, ایک تو میکنائزیشن اور دوسرا اس کا ہے مارکیٹنگ. اشفاق, بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں. اس طرف نہ حکومت کی توجہ نہ اداروں کی توجہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جدید مشینری نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ مینگو کا درخت 35 سے 40 فٹ اونچا ہوتا ہے. بالکل. آج بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو وہاں پہ مینول طریقے سے آم توڑے جاتے ہیں. 20 لاکھ ٹن ہمارا جو ہے وہ آم پروڈکشن ہے. 4 لاکھ ٹن ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں. 4 لاکھ ٹن ضائع کریں. اور آپ نے بالکل شروع میں صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم $1 ارب کے لیے IMF سے جی اس نے ہمیں خون تکوا دیا ہے, اور ابھی تک نہیں آ رہے, اور ابھی کوئی امکان بھی نہیں نظر ابھی تک دور دور تک امکان نہیں ہے. بہت شکریہ. اور 4 ارب ڈالر ہے کے قریب, 4 ارب کے قریب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. انڈاکیومنٹڈ کیا ہوگا؟ اچھا بخاری صاحب, ہماری دعا ہے کہ آپ جلد سے احتیاط ہو جائیں, بیکاز یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ایفرٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس سے آپ کا گلا مزید خراب ہوگا. اور ہم سے بہتر یہ کون سمجھ سکتا ہے کہ گلا ایسا ہو اور اس میں بولنا پڑے تو کیا مسائل اس سے پیش آ سکتے ہیں. کرے, اور خدا کا واسطہ ہے میرے پیارے لوگوں, یہ رحم کریں, کھانا ویسٹ نہ کریں. اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کی خواہش ہو. زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے, تو ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے. صحیح بات ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. سجنو تے مترو, ویلکم ٹو باخبر سویرا. مترو مطلب سجنو تے مترو, دوستوں اور ہمارے چاہنے والوں. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سارے؟ خاص ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیٹر کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, باخبر سویرا کی اسکرین سے جڑے ہوں گے, سامنے بیٹھ کے ناشتے واشتے کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے, اور بھرپور طریقے سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. تو ہمارا کافی کا سیشن ہوا پورا, اب ہمارے سامنے ہے چائے کا گرما گرم بھاپ اڑاتا کپ, اور ٹیز فینٹاسٹک. اچھا, ویسے چائے کی قسمیں بھی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ گھر پہ چائے بناتے ہیں تو وہ مختلف اقسام کی, انواع اقسام کی چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ذرا سی ترمیم تحریف کر کے, کبھی مسالہ جات ایڈ کر کے, میرے جیسے لوگ جو کہ سونف, الائچی, پھر ادرک یا دارچینی, وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور مسالے سے بھرپور چائے بناتے ہیں. لیکن جو دفتر میں آپ کو اس طرح کی چائے بنا کے دیں جہاں پر موسٹلی ٹی بیگز کا راج ہوتا ہے, تو مشینی چائے جسے ہم کہتے ہیں, کیٹل میں بنتی ہے, اس میں پھر وہ گرم پانی ڈال دیتے ہیں. مشینی سے تو مجھے کارڈمم یاد آ گیا نا. ہاں, اور اس میں پھر ہم جناب ٹی بیگز ڈال دیتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جناب جو بڑے مزے کی چائے ہمیں بنا کے دیتے ہیں. اور اشفاق, ایک چیز اور ہے, سب کی جو چائے ہے اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ چائے بنائیں گے خود سے, اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. میں بناؤں گی, حالانکہ وہی سارے انگریڈینٹس ہیں, وہی دودھ, پتی, چینی اس کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن اپنے اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے. اور سب کو یہ ہوتا ہے صبح سویرے ہم اٹھیں تو جی اپنے ہاتھ کی چائے پیئیں, اس سے ہی آنکھیں کھلیں گی, ورنہ آنکھیں نہیں کھلیں. اچھا, میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنے جا رہا تھا کہ بھائی ملک میں معاشی حالات بہت خراب ہیں, اور ایسے میں لوگ بہت پریشان ہیں. جو آج کل نوجوان ہیں جو خاص طور پر اس وقت مختلف طرح کی اور جابز کرتے ہیں یا مختلف کمپنیز کے ساتھ ایز اے رائڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ آپ کو آپ کے پارسلز دینے کے لیے گھر پہ آتے ہیں یا گلی محلوں میں ایڈریس پوچھتے ہوئے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ان کی زندگی آسان نہیں ہے. بہت کم تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, ان کا کمیشن بھی بہت کم ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ کچھ اور نہ کر سکیں تو اچھے سے برتاؤ کر لیں. زیادہ بہتر تو یہ ہوگا جب وہ آئیں تو آپ کو ہلکا سا ان کو ٹپ کر دیں اپنی حیثیت کے مطابق. اس اخلاق کا کیا کریں جب آپ کا وہ گھر نہ ہو جہاں پارسل آنا ہے, اور بیل آپ کے گھر کی بجا دے ہو, تو وہ پھر غلطیاں تو ہوتی ہیں, معاف کرتے ہیں. یا آپ کے اوپر والے فلور پہ کوئی رہ رہا ہو, وہ پریس آپ کے گھر کی کر دیں, کیا جی ان کو پوچھنا تو ان کی بیل پریس. تو ظاہر ہے کسی کو ایٹ ٹائمز لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, تو ہم معاف کرنے پہ ذرا اس پہ وہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ
کہ بارشیں ہوں گی، ایک دن کی بارش بتائی گئی تھی. یہ کیا اشفاق کیا چائے جس طریقے سے اس نے خوراک ضائع کرنے پر ہم بات کر رہے تھے، آپ تو کپ ہی ضائع کرنے پر تلا ہوا تھا، اور وہ بھی کب جس پہ ARY نیوز لکھا تھا. سوچیں آپ، ایسا نہیں ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی. تو میں یہ بات کر رہی تھی موسم کی، تو موسم سہانا تو ہے لیکن بارشیں کہاں ہیں؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے کراچی والوں کے. اچھا ہم سوال بہت پوچھتے ہیں، دل میں ہم کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے خیر ہی ہے، اتنی بارش نہ ہو، ہم نہیں جھیل سکتے. تو امکانات آج بتائے جا رہے ہیں انتہائی کم ہے، اور دوپہر کو درجہ حرارت پتہ ہے کتنا ہو جائے گا؟ 35 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا. کل بھی بہت گرمی تھی صدف، گرمی کا برا حال ہے. کل بھی بہت گرمی. تو یہ جو موسم کی تازہ ترین صورتحال ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے علی محمد شر سے. تو علی محمد، ہاں ٹھیک، کیوں کراچی میں نہیں بتا سکتے ہو؟ بتائیں. جی علی بتائیں. دیکھیں جی، شہر قائد میں کچھ روز بارش کے بعد موسم نے کروٹ بدل دی ہے. آج کراچی شہر میں موسم کا جو حال بتایا جا رہا ہے، درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 35 سینٹی گریڈ رہے گا، جب کم از کم 24 سینٹی گریڈ رہے گا. ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 80% رہے گا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کراچی شہر میں کہیں بھی بارش کا امکان نہیں ہے. موسم کچھ گرم رہے گا. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج شہر قائد میں گرمی زیادہ تو نہیں ہوگی، مگر گرمی آج بڑھے گی، کیونکہ کچھ روز تو موسم انتہائی خوشگوار تھا بارش کی وجہ سے. آج موسم بدل چکا ہے، جبکہ سندھ کے دیگر علاقوں میں بارش کے امکانات آج موجود ہیں. جی، یہ سدا بہار کے پھول کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بارش ہو جائے تو ان کا رنگ اور ہی نکھر جاتا ہے. اچھا، یہ اپنی دنیا میں ہی مگن ہوتے ہیں نا، ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. بچپن میں بڑی حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ کون سے فلاور ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہیں اور سارا سال آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب بہار کے موسم کی تو کیا ہی بات ہے. اچھا، ان کا وہ چکر ہی نہیں ہے نا ریپروڈکشن والا، یہ بس اپنی. لیکن ان کے جو کلرز ہیں وہ وائٹ بھی ہوتے ہیں، لائٹ پنک بھی ہوتے ہیں، اور یہ والا جو کلر ہے بالخصوص جو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت ہے. مجھے یہ بہت گلابی کلر، آتشی کلر، کیا بات ہے جی. تو موسم کے حوالے سے ہم بات کریں تو لاہور کی بھی تذکرہ کر لیتے ہیں جی. وہاں پر بارش کا امکان، میں جا رہا ہوں یہاں پر، میں نے نہیں بیٹھنا یہاں. لاہور جا رہے ہیں؟ مطلب لاہور جاؤں نہ جاؤں، وہ ٹکٹ کے دیکھوں گا ریٹ کیا ہے، خواب انجوائے کریں، موسم انجوائے کریں، پیسے آ جائیں تو پھر سوچوں گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بارش کا آج بھی امکان ہے. یہ اچھی بات ہے، ہمیں ضرورت ہے اور وہاں پر ہوتی ہے. لیکن چلو آج میچ بھی تو ہے نا، آج یہاں بارش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آج تو میچ کٹ. تو خواجہ رمضان مجید وہاں کے موسم سے متعلق ہمیں آگاہ کریں. بتائیے جی خواجہ صاحب. جی بالکل، شہر لاہور میں کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے. صبح سے ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم سہانا ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کے سلسلے نے موسم کو خوشگوار کر دیا ہے. اور گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد موسم جو ہے وہ آج بھی سہانا اور خوشگوار ہے. اور اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز تک وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بادل پھر سے آئیں گے، پھر سے بادل چھا جائیں گے اور بارش کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ رواں ہفتے بھی مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. جی، بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے لاہور میں، تو ہوپ فلی ہو جائے گی. یہاں ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا موسم بنتا ہے. آج تو فی الحال میچ ہے، تو ذرا میچ بھی لوگوں کو دیکھنے دیں. کراچی والوں سے تو ویسے ہی شکوہ رہتا ہے کہ اسٹیڈیم نہیں جاتے. جائیں جی، ٹکٹ لیں، جا کر میچ دیکھیں، انجوائے کریں. کیا ہر وقت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دیر سے سو کر اٹھتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا. تو میچ کون سے صبح شروع ہو رہے ہیں؟ نہیں تو وہ سوتے بھی تو 4 بجے تک، 3 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں. میچ تھوڑا انٹرسٹنگ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ویسے بھی مطلب ورکنگ ڈے ہے نا. یہاں کے لوگ جو ہے نا کام بہت کرتے ہیں. اچھا جی، گھر ہی لوٹتے ہیں وہ 7-8 بجے تک. تذکرہ کر لیتے ہیں کورنگی زمان ٹاؤن تھانے کے ASI کا، جو کہ 15 رمضان کو دوران ڈیوٹی شہری کو بچاتے ہوئے جھلس گئے تھے اور محکمہ ویلفیئر کی بے حسی کے باعث بیٹی کا زیور بیچ کر اپنا علاج کروانے والے افسر نے حکام بالا سے مدد کی اپیل کر دی ہے. تو یہ حبیب اللہ صاحب ہیں جو دوران ڈیوٹی یعنی کہ اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران جھلس گئے تھے، اور بجائے اس کے کہ مدد کی جاتی اور پولیس ویلفیئر کا محکمہ ان کی مدد کرتا، ان کا خیال کرتا، جس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے اور اپنی بیٹی کا زیور انہیں بیچنا پڑا. تو نذیر شاہ ہمیں مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے. جی نذیر بتائیے.
एक बंदा जो है ना, वो जो है ना बार बार कह रहा था मेरी बस है, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे ये हो जाएगा। वो जाके जैसे वो भागा, मेरे से भी आगे भागा, मैं उसके पीछे भागे, उसको पकड़ के वापस लेके आ रहा था, तो वो जाके नीचे मैंने उसको गिरा दिया। पीछे आग का शोला आगे मेरी जान के वर्दी में लग गई और मैं पूरा हिस्सा मेरा मुझे जल गया। एम्बुलेंस वाले को कितने पैसे दिए? आना जाने का 3,000 रुपये मैंने दिया। महकमा काम न आया तो सिंध पुलिस को 30 साल देने वाले अफसर ने अपना इब्तिदाई इलाज बेटी की शादी के लिए तैयार किया गया सोना बेचकर शुरू करवाया। तकरीबन 1.5 लाख तक मेरा खर्चा हो चुका है। बेटी की शादी की प्रोग्राम, उनका जो ज़ेवरात वगैरह था गिरा के अपने ऊपर जो भी हिस्सा जो है ना खर्चा किया। कोई भी मेरे साथ आज तक किसी ने भी अपने ना वेलफेयर वालों ने ना कोई अपने मौके। पहले दिन SHO साहब आया था मेरे पास वही हॉस्पिटल में, उसके बाद में कोई किसी का ना फोन आया, ना वेलफेयर वालों का या किसी का। IG सिंध की लाख कोशिशों के बावजूद महकमा वेलफेयर उस तरीके से फाल नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जिसकी वजह वो मुतल्लिका अफसरान है जिनका काम है कि वो मुतासरा एहलकार से मिलें और वेलफेयर की कार्रवाई को फौरी तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। देखिए जनाब, हम पुलिस पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन यही पुलिस है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है। और हबीबुल्लाह साहब की तो हमारे सामने स्टोरी भी आ गई कि वो एक शहरी को बचाते हुए झुलस गए थे, लेकिन जो महकमा वेलफेयर है वो फाल ही नहीं है। वो अपनी बेटी का जेवर बेचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है जी इस वाक़े में जो जख्मी हुए हैं उनको हम इतने उनके इलाज मुआवजा कराएंगे, हम ये करेंगे, वो सब कहाँ है? वो जो दावे ऑन द स्पॉट किए जाते हैं उसका अमली जामा भी पहनाए करें और लोगों का ख्याल रखें। खास तौर पे अगर उनके इस तरह के वाक़यात हो गए तो महकमा वेलफेयर की जिम्मेदारी बनती है और रुकामे बाला तक आई होप आवाज़ हमारी गई और ये तमाम तो सूरत हाल उनके सामने और वो कुछ इस पर एक्शन लें। लेट्स होप कैसा हो, आई होप कैसा हो। अच्छा जी, अब जरा तज़किरा कर लेते हैं रावलपिंडी का, जहाँ पर आर्मी म्यूजियम, पाक फौज के अफसर हूँ जी म्यूजियम। अच्छा, जो है म्यूजियम से मुझे याद आया कि यूं तो तारीख अगर आपने जाननी हो तो हिस्ट्री की बुक्स हैं, तारीखों के हवाले हैं, आप जाकर सर्च करें। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस करना हो तो म्यूजियम जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर आपने जो वाकयात पढ़े होते हैं उसमें जिन चीजों या जो आप कह रहे हैं कि जो हथियार यूज हुए, जो टैंक यूज हुए, वो आप देख के बाकायदा तौर पर उस माहौल में जा सकते हैं। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं उस वक्त टेक्नोलॉजी क्या यूज होती थी। मिसाल के तौर पर अगर पुराने अदवार के बारे में जानना हो तो आप स्टैम्प्स देख सकते हैं उनकी, आप सिक्के कौन से यूज हुआ करते थे, अगर मुख्तलिफ अगर हिस्ट्री वो सहरा में ले जाते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं आर्मी म्यूजियम की, जो कि रावलपिंडी में कायम है और वहाँ पर जवानों और अफसरान की जुर्रत और शुजात की दास्तानों पर मबनी अस्करी और जंगी तारीख और कारनामों की भरपूर अक्कासी करता है। तो लईखुर रहमान साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। पाक फौज के तारीखी और अस्करी विरसे की मौसर अक्कासी के लिए 1961 में पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम कायम किया गया, जहां 14 गैलरियों पर मुश्तमिल आर्मी म्यूजियम में पाक फौज के जवानों की जुर्रत और बहादुरी पर मुश्तमिल दास्तान शुजात और कुर्बानियों को महफूज किया गया है। हर गैलरी के बीच में जाएंगे तो आपको उस दौर की तमाम तारीख, जो वॉर्स पाकिस्तान ने लड़ी हैं और जो रोल पाकिस्तान आर्मी ने उस वॉर के दौरान जो है वो सरंजाम दिया है, उसके मुतालिक आपको देखने को, पढ़ने को और समझने को मिलेगा। म्यूजियम में 1948, 65 और 71 की जंगों समेत मार्का कारगिल और दीगर मौके पर जान की कुर्बानी देकर खून से तहरीर की गई बहादुरी की लाजवाल दास्तानों के लिए निशान हैदर गैलरी कायम की गई है, जहां मेजर अजीज भट्टी और मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर समेत दीगर निशान हैदर हासिल करने वाले शोहदा की जाती इस्तेमाल की अशिया को महफूज किया गया है। म्यूजियम में मुख्तलिफ जगहों के अहम वाकयात को नक्शों, हथियारों और मुजस्समों की मदद से खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है, जबकि दुश्मन से छीने गए हथियार और गाड़ियां भी वॉर ट्रॉफी के तौर पर रखी गई हैं। यहाँ आकर बहुत सी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और ख़ास तौर पर इसमें 2 कॉर्नर ऐसे हैं विच आर क्वाइट फेवरेट टू मी, जहां कमांड पोस्ट में गोलों की गन गरज के साथ 1965 की पाक भारत जंग की भी शानदार अक्कासी की गई है। वहीं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मालूमात भी नुमाया की गई हैं। म्यूजियम में शोहदा कॉर्नर, निशान हैदर गैलरी, कश्मीर कॉर्नर और पाक भारत वार स्टोरी अस्करी तारीख उजागर कर रही है। आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी में जहां पर अस्करी तारीख को महफूज रखा गया है, वहीं पर वार ट्रॉफीज को भी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ लईखुर रहमान, ARY न्यूज रावलपिंडी। लईक की रिपोर्ट आपने देखी और निशान हैदर गैलरी
یعنی وہ جا کر ضرور ایکسپیرینس کیجیے گا, یقیناً آپ کو پتہ چلے گا جو شہداء ہیں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیا, اور انہی کی وجہ سے زندگی پہ کھیل کے, اپنی زندگی پر کھیل کر آج آپ ایک محفوظ ملک میں سانس لے رہے ہیں. تو زبردست جی, ضرور میوزیم جائیں تاکہ آپ کو تاریخ کا ادراک ہو. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر؟ ہاں جی, خبر شامل کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے حاضری سے استثناء کے لیے درخواست دائر کر دی ہے, اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر ہائی کورٹ حاضری سے استثناء منظور کیا جائے. درخواست کے ساتھ شوکت خانم کی میڈیکل رپورٹ بھی منسلک کی گئی ہے. رات گئے خبر آئی تھی کہ خان صاحب شوکت خانم جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاؤں پر دباؤ کی وجہ سے سوجن ہو گئی ہے. تو آئی گیس یہ اسی حوالے سے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. ہاں جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اسلم. جہانگیر, ذرا بتائیے گا یہ استدعا جو کی گئی ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ, کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں مزید؟ جی بالکل, سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں دائر کر دی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 کیسز میں عبوری ضمانت آج ختم ہو رہی ہے, اور عمران خان کے تمام کیسز میں آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے. الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں. عمران خان کو طبی بنیادوں پر حاضری کی استثناء کی جو ہے اپیل کی گئی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آج جو میڈیکل گراؤنڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ حاضری سے استثناء منظور کرے, کیونکہ کل لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران وہاں زخم کیل کی وجہ سے جو پرانے زخم تھے, جو گولی لگنے کے زخم تھے, وہ دوبارہ ابھر آنے کی وجہ سے وہ جو ہے زخم ابھر آئے, اور اس وجہ سے سوجن ہوئی ہے پاؤں میں. چلنے پھرنے سے پراپر طریقے سے وہ جو ہے قاصر ہیں. ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جی میں آرام کر لوں, اس وجہ سے میں ذاتی حیثیت میں تو پیش ہونا چاہتا تھا, لیکن ڈاکٹروں نے جو مشورہ دیا ہے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہائی کورٹ پیش نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر دے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ جی جو ہے یہاں پر جو ہے مجھے آج کی استدعا جو ہے منظور کی جائے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا جہانگیر اسلم, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور ظاہر ہے کہ چوٹ لگی ہے اور گولی لگنے والے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے ہیں, پھر ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے. یہ درخواست اس حوالے سے دی گئی تھی, اور یہ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی اٹس نیور ایزی. آپ ظاہر ہے کہ یہ تو خان صاحب کے کریڈٹ جاتا ہے کہ ہی از بین ایکسٹریملی فٹ, اسپورٹس مین ہیں, ایتھلیٹ ہیں, اور اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اتنی جلدی ریکوری ممکن نہیں ہوتی. پھر لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ پولیٹیشین ہو اور آپ کو جانا ہو جلسوں میں آگے اس طریقے سے, تو یہ معاملات ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اب اکاڑا سے ایک خبر شامل کرتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور بڑی ہم ایسی چھوٹی چھوٹی سٹوریز کو نظر انداز کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہے جی نیوز پیپر سیلر, جسے اردو میں کہا جاتا ہے پاکستان میں اخبار فروش. تو یہ انتہائی لرنڈ میں نے کہوں گی ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں ہر خبر کا پتہ ہوتا ہے. صبح سویرے روزانہ یہ اخبار لے کے نکلتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, اور بڑی انڈر ریٹڈ جاب ہوتی ہے. اور میں تو آئی ایم اے فین کہ جس طریقے سے وہ چلتی سائیکل پر سے, جب سائیکل ایسے نشانہ نہیں چوکتا, روزانہ ایک ہی جگہ پہ وہ گرنا, اور وہ کمال ہے. لیکن ایک ہم اکاڑا کے اخبار فروش صاحب کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے 46 سال سے بائیسیکل پر اخبار فروخت کرنے کے بعد اپنی محنت سے ایک بیٹی کو ڈاکٹر اور ایک بیٹے کو فارماسسٹ بنا دیا. زبردست. دس از ریمارکیبل. میں نے سوشل میڈیا پر بھی ان سے متعلق دیکھا تھا. ملک کی ایک رپورٹ ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. یقیناً محمد انور صاحب کی جو بیٹا اور بیٹی ہیں وہ دے مسٹ بی پراؤڈ آف دیئر فادر, کہ انہوں نے 46 سال یہ جاب کر کے اپنے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلائی کہ آج ظاہر ہے وہ کچھ ایسی جگہوں پر جاب کر سکتے ہیں جہاں سے وہ زبردست ان کی ارننگ ہو سکتی ہے. لیکن آپ ان کی اس مستقل مزاجی کو دیکھیں, کمال ہے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ کہ تعلیم کی اہمیت کتنی ہے, اور یہ شعور, تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا جی, اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں صدیوں پرانی شاہی سواری تانگے کا. اور وہ چلتا تھا بڑا وہ پرانی فلموں میں گانا بھی ہوتا تھا کہ تانگے والا خیر منگدا, تانگا لاہور دا ہوئے یا پاویں جنگ دا, تانگے والا خیر منگدا. تو یہ جناب بچپن میں ہم نے یہ گانا سنا تھا, اور اب یہ ہے کہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ رواج کہاں نظر آتا ہے؟ آپ لاہور چلے جائیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو تانگا ٹک کرتا ہوا نظر آتا ہے. سی ویو پر گھوڑے نظر آتے ہیں, تانگا کم و بیش کبھی کبھار وہ نظر آتا ہے, بگھی نظر آتی ہے. تو بہرحال کافی ایک روایت ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے. ذرا سا انہوں نے اہتمام کیا ہو تو وہاں پہ بگھی آ جاتی ہے, وہاں پر بگھی آ جاتی ہے. بڑی فیسینیٹنگ. تو بہرحال ہم تذکرہ کر رہے ہیں جناب کہاں کا, تانگا جب دیکھیں اور اس کے بعد آپ وہاں پر ڈسکا میں, اور وہاں پر آپ کو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اور لیکن کس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, تو اس پر رپورٹ کر رہے ہیں رانا غلام مصطفیٰ صاحب.
शाही सवारी तांगा, पुरानी यादें भी और सकाफत का हिस्सा भी। तांगा घोड़ा शहर में देखा तो इमरान शरीफ ने अपने दोस्त के साथ सवार होकर अपने बचपन की यादें खूब ताज़ा की। बचपन में जो है वो टांगे पर सफर करते थे, तो बड़ी देर के बाद जो है बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तांगा मालिक ने कहा कि महंगाई के दौर में आज लोग तांगे की सवारी पसंद करते हैं और सैर भी करते हैं। टांगा पूरा सवारियां बहुत बढ़िया ने, चौकड़ा भी बढ़िया ने, सैर भी करदियां ने, ते बहुत अच्छा काम चल रहा टांगे का। तांगा एक काम दो, सफर का सफर माल बर्दारी भी, दिल मोह लेने वाली छन मुफ्त में। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ राना गुलाम मुस्तफा, TRY न्यूज़, डस्का। अच्छा, आप कभी हिस्टोरिकल पिक्चर्स देखें तो आप वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखेंगे कि वहाँ पर भी इसका बड़ा यूज होता था और बड़े ही जबरदस्त सवारी ये रही है। और उस वक्त लोगों के पास टाइम ही टाइम था, किसी को जल्दी कैसे नहीं मैनेज करते थे यार। अब आप चेक करें, गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं, मगर पहुंचने की जल्दी है, सामने वाले को जगह नहीं देनी है, तो ये जरा अदम बर्दाश्त। वैसे टांगा चलाना भी एक आर्ट है, जानवर को समझना, उसको मोड़ना, इधर उधर ब्रेक लगाना, और कमाल है वैसे। तो हम भी एक ब्रेक लगा लेते हैं हम ब्रेक के बाद, बगैर तांगे के ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। और आपको खबर दे दें यहाँ पर कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मोहम्मद असलम भूतानी को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी में शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर, शेख रोहेल असगर शामिल हैं। अजहर फारूक से जरा मजीद डिटेल जान लेते हैं। अजहर बताइएगा, अब तो कमेटी तश्कील दे दी गई है, सो क्या तयन होगा इस कमेटी में, क्या डिसाइड करेंगे ये? सदफ, इस कमेटी की डिमांड गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ अरकान ने की थी, और कमेटी इसलिए तश्कील दी गई है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो PTI की का इंतखाबी टिकट देने के बदले 1 करोड़ 20 लाख का तकाजा कर रहे थे, जैसा कि कहा गया है। और इस हवाले से ये कहा गया था कि फौरी तौर पर कमेटी कायम की जाए और उसकी तहकीकात कराई जाए। तो असलम भूतानी है, वो उनको कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और तमाम जो जमातें हैं उनके अरकान को इस कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी अपनी जामे तहकीकात करेगी और रिपोर्ट कौमी असम्बली को भेजेगी, जबकि इंक्वायरी के सिलसिले में वो किसी भी तहकीकाती इदारे को अपनी मदद के लिए तलब भी कर सकेगी। और जो ऑडियो में जो लोग शामिल है, जिनकी आवाज़ है, उनको भी इस हवाले से बुलाया जा सकता है और बाकायदा तौर पर ऑडियो की फॉरेंसिक भी कराई जाएगी। अगर ऑडियो सच साबित हुई तो इस हवाले से जो लोग ऑडियो में हैं उनको भी बुलाकर कमेटी में पेश किया जाएगा, और तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द कहा गया है कि कौमी असम्बली को पेश की जाए। ठीक है, अजहर आगा कर रहे थे, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको अकेले नजर आ रही हूँ, उसकी वजह है अशफाक की आदत है कि वो वैसे तो अभी मैं ऑन कैमरा हूँ, ऑफ कैमरा वो अक्सर उठ के चले जाते हैं। वजह क्या है कि ही इज वेरी फिटनेस कॉन्शियस है वो, और वो फिट रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं जरा वॉक भी करते रहे, हर वक्त मुसलसल बैठे ना रहे। रमजानों में क्या हुआ, रमजानों में हमने रोजे रखे और ये सोच के भी रोजे रखे कि हमारी डाइटिंग खुद ब खुद हो जाएगी, हमें स्पिरिचुअली भी हम जो है अपने मामलात सुधार लेंगे और फिजिकली भी थोड़े हम पतले दुबले हो जाएंगे। लेकिन रमजान जैसे ही खत्म हुए, कोर में बिरयानी खाबों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब क्या हो गया है, वो फिटनेस एक जगह चली गई, और आपका जी अब लोगों का मसला सबसे बड़ा क्या होता है जी, हर जगह से चर्बी कम हो जाती है, फैट कम हो जाता है, जो आपका पेट है ना, ये जो टमी है, इसकी चर्बी खत्म नहीं होती। तो इसका जरा ख्याल रखें, खाना सोच समझ कर खाएं। तो अशफाक कहाँ है, जरा अशफाक को ढूंढ लेते हैं। अशफाक मौजूद हैं जी हमारे साथ स्टूडियोज में, आज ज्वाइन किया है फिटनेस ट्रेनर सैयद हारिस ने। तो हारिस, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू। अशफाक आपके साथ खड़े हैं। जी जी, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बहुत शुक्रिया। और सारी आपकी गुफ्तगू में सुन रहा था। बात यह है कि भाई फिटनेस इज एवरीथिंग, फिटनेस इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इसलिए होना चाहिए कि ताकि आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकें एक एज तक, यानी कि व्हेन यू आर इन योर 20s और 30s भी कह लें, तो तब ये होता है कि आपकी बॉडी में बर्दाश्त की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि आपका वेट बढ़ रहा है या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, तेज होता है, तो आप जो खाते हैं वो हजम कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, और फिर ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट इश्यूज, डायबिटीज और न जाने क्या क्या मसाइल होते हैं।
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब माह रमजान का जिस तरह से तज़किरा किया सदफ ने, तो उसमें होता यह है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है. उसूलन तो होना ये चाहिए कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, खाएं कम, इफ्तार में एहतियात करें, लेकिन उसके उलट होता है और फिर बाद में हम इल्जाम लगा देते हैं बेचारे पेट पे कि पेट बढ़ गया. हालांकि पेट नहीं बढ़ता, वो आपकी जरूरियात के मुताबिक आपने आपको जो है वो एक्सपेंड करता है ताकि मैनेज कर सके. तो हारिस भाई हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. लास्ट टाइम हारिस आए थे तो रेजिस्टेंस बैंड पे उन्होंने हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करके बताई थी. हारिस मुझे बताएं, ये मसला आपके पास क्लाइंट्स भी जो आते होंगे वो यही कहते होंगे कि भाई ये बड़ा मसला है कि हमारा पेट जो है वो बढ़ जाता है, हम खाने पे उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते, अब सहरी के बाद बिलखुसूस बाज लोग सो जाते हैं. क्या करें, कैसे मैनेज करें, कैसे वापस आए शेप में लोग? अच्छा, थैंक यू सो मच अशफाक भाई. सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिटनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं फिटनेस के. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना है, और नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रेस्ट करना है, यानी अपनी रिकवरी करनी है. ठीक है. अच्छा, न्यूट्रिशन की बात करें तो लोग एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि न्यूट्रिशन प्लान यानी जो आपकी फूड है वो 50% है. 50% अगर आपका अच्छा हो गया तो 25% यानी 25% आपकी एक्सरसाइज और 25% आपकी जो है वो रिकवरी है, तो वो आप कर लेंगे. लेकिन मसला ये आ रहा होता है कि न्यूट्रिशन हम फॉलो कर नहीं रहे होते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे होते हैं और रिकवरी भी नहीं हो रही होती है हमारी. तो उसी की वजह से हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे होते. भी रिकवरी नहीं हो रही पैसे. तो फैट लॉस का गोल हो या मसल बिल्डिंग का गोल हो या जो भी आपका मेंटेन करने का गोल हो वो अचीव नहीं हो पा रहा होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है. एब्स आर मेड इन द किचन. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, न्यूट्रिशन में आपको लेना क्या क्या है? तो अगर आप मैक्रो न्यूट्रिशन की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिशन में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फैट्स आ जाते हैं. इसी के साथ साथ अगर हम प्रोटीन की रिसोर्सेज की बात करें कि कहाँ से हम प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, तो प्राइमरी रिसोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे पास आ जाता है लीन प्रोटीन में. हमारे पास चिकन आ जाता है, चिकन ब्रेस्ट. वी गॉट दैट. वो हम वैसे भी न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुलवा के इस पे तस्करा करते रहते हैं हफ्ते में 3-4 दफा. आप जरा ये बताएं कि हम एक्सरसाइज क्या करें, कैसे करें और किस फॉर्म के साथ करें और घर में रहते हुए करें. अच्छा, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज का, तो स्टार्ट में आप ये है कि वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करें. अच्छा, सबसे पहले अपनी ना हैबिट बनाने के लिए आपको एक ही टाइम पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. अगर आप सुबह भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, तो वो आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी. मैं हैबिट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी हैबिट बन जाएगी, और अगर हैबिट को किसी चीज को बनाने के लिए आपको 30 से 60 दिन आपको वो चीज एक ही टाइम पे करनी पड़ेगी. अगर आपकी हैबिट बन जाएगी, उसके बाद आप वो चीज नहीं करेंगे तो आपको एंजाइटी होगी और आपको एक मिसिंग फील होगा कि यार आपने कोई चीज जो कर रहे थे वो नहीं हो रही है, तो आप अजीब सा फील करेंगे. तो हाउ टू स्टार्ट योर डे विद एक्सरसाइज? अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में कर लें, आप इवनिंग में करना चाहते हैं तो इवनिंग में कर लें. तो सबसे पहले आपको वॉक करनी है, और वॉक के साथ साथ आप घर में आके 30 मिनट अगर आपने बाहर वॉक करी किसी भी प्ले ग्राउंड में, तो उसके बाद आप घर में आके बहुत सिंपल सी आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले वॉक जो है ना, लोग समझते हैं कि वॉक बहुत आसान है. अच्छा, लेकिन जब आप पार्क में जाएं या किसी को वॉक करते हुए देखें तो आपको सैकड़ों तरह के पोस्चर्स मिलेंगे. वॉक करने का सही पोस्चर क्या है जो आपको बेनिफिट करे? अच्छा, वॉक करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लेग्स को वार्म अप कर लें और नीज को वार्म अप कर लें, क्योंकि हम नीज को वार्म अप नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारे नीज हर्ड हो रहा होता है और उसमें डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट वार्म अप नीज का आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पोजीशन पे आप अपने नीज को एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों साइड पे वार्म अप करेंगे 10 टाइम्स. 3, 4, 5 इसी तरीके से चेंज करेंगे साइड को 10. ये आप इसके 2 सेट्स 10 टाइम्स, तो 10 रेप्स आप ईच साइड कर लें और इसके आप 2 सेट्स कर लें. इसी तरीके से आप लेग को इस फॉर्म में रोटेट करेंगे 10 टाइम्स एंटी क्लॉक, 10 टाइम्स क्लॉक. ठीक है, इस पोजीशन पे. सो ये भी तो आप 2 टाइम्स कर सकते हैं. कोई म्यूजिक नहीं है इस तरह का, कोई ऐसा ना लगा देना. अच्छा, इस वार्म अप के बाद आप वॉक करेंगे अपनी. अच्छा, वॉक में भी बहुत सारी टाइप्स हैं. आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्प्रिंट कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं. तो वॉक, अगर आप बेसिक वॉक की बात करें तो इस पोजीशन पे आप वॉक कर रहे हैं. और अच्छा, वॉक के लिए सबसे पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके शूज अच्छे हो. आप चप्पल में वॉक नहीं करें, स्लीपर में नहीं करें, इन जूतों में भी नहीं करें. इन जूतों में भी नहीं करें. तो आप जॉगर्स या फिर जो भी आपके शूज हैं वो प्रॉपर हो. अच्छा, वॉक अगर आप जब करने लग जाए, आपका हार्ट रेट अप हो जाए, तो आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे. अपनी इंडोरेंस को, अपनी जो रेंज है उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे. और अगर आपको लगे कि यार ये बहुत मेरे लिए ईजी हो गया है, तो आप थोड़ा सा जॉगिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, इस पोजीशन पे. और जब आप थोड़े से एडवांस होते जाएंगे, आपको लगेगा कि यार जॉगिंग भी अब मुझे अब इजी लगने लग गई है, तो आप बीच में एक स्प्रिंट भी कर सकते हैं. स्प्रिंट मीन्स के बहुत 30 सेकंड का कर लें. हाँ, 10 सेकंड का कर लें, 15 सेकंड का कर लें. अब जहाँ पे वहाँ पर आपका हार्ट रेट अप होगा, तो आपको वहाँ पे आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा. और अपने हार्ट रेट को नॉर्मल करने के लिए आप दोबारा से
वॉक पे आ जाएंगे। अच्छा चलिए, तो इस पोजीशन पे वो हो गया, जी जी वो हो गया। अब इसके बाद जो है वो वॉक आपने, हाँ, आपने अगर 30 मिनट्स की वॉक कर ली और ये कोशिश करें कि आप एम्प्टी स्टमक कर लें तो बहुत अच्छा है। तो केटोसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एम्प्टी स्टमक किया तो जो स्टोर्ड फैट होगा आपको, आप उसको एज अ एनर्जी यूटिलाइज करेंगे और वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त एक फॉर्मूला है आपके लिए। इसके बाद आप घर पे आके स्क्वाट्स करें जो कि बेसिक एक्सरसाइज है आपकी। अच्छा नहीं, दरमियान में हमने कुछ स्ट्रेचेस नहीं करने? स्ट्रेचेस बिल्कुल करने। अच्छा, स्ट्रेचेस करने से पहले आप वॉक करने से पहले ये वार्म अप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे 10 बैकवर्ड और 10 फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है। इस पोजीशन पे वार्म अप करने के बाद आप इस पोजीशन पे वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डायनेमिक वार्म अप है हमारा। डायनेमिक वार्म अप वो होता है कि जिस पोजीशन पे आपकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इस पोजीशन पे आप रोटेटर कफ को अपने ओपन कर सकते हैं। शोल्डर, जो भी शोल्डर का वर्कआउट करें वो इस पोजीशन पे जरूर पहले हल्के वेट के साथ भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये अपवर्ड हो गया हमारा, इस पोजीशन पे कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद आप जॉगिंग पे भी आ सकते हैं। जॉगिंग करने के बाद आप स्प्रिंट पे भी आ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं अपने स्क्वाट्स पे। स्क्वाट्स की पोजीशन आपको पता है क्या होगी? बेसिक पोजीशन ये होगी कि 90 डिग्री का आपका एंगल होगा, नीस और आपकी टोस एक दूसरे को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस पोजीशन पे अगर मैं थोड़ा साइड से इस पोजीशन पे दिखा दूं, आप यहाँ पर इसकी रिपीटेशन कर सकते हैं 15। और ये कितने रैप्स? हाँ, 15 रिपीटेशन करेंगे, 3 सेट्स करेंगे। अच्छा, जिन खवातीन के जो है वो लेग्स के फैट का मसला है, बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आ रही होती हैं, तो उसकी मैं बहुत मजे की आपको एक एक्सरसाइज बताने लगा हूँ कि पल्सेस स्क्वाट्स आप कर सकते हैं। इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे और आपको ऊपर नहीं आना, बस इस पोजीशन पे आपको स्क्वाट्स की मूवमेंट करनी है। ऊपर आएंगे तो नॉर्मल स्क्वाट्स हो जाएगा और नीचे रहेंगे तो ये पल्सेस स्क्वाट्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन पे आप होल्ड भी कर सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए। और इसके अंदर नीज जो है वो आउटवर्ड्स होने चाहिए, इनवर्ड्स होने चाहिए? अच्छा, वो दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि आपकी नी आपकी टो को क्रॉस नहीं करेगी, आपकी नी आपकी अच्छा, मेरी बात सुनिए, ये सामने से दिखाएं ताकि नीज नजर आए। आपकी नी आपके टो को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, और ना इस पोजीशन पे होगी और ना बाहर होगी। इस पोजीशन पे आपकी नी आपके टो के बिहाइंड होगी। इस पोजीशन को देखें, ये बड़ी जरूरी है। आपकी नी आपकी टो को फॉलो कर रही होगी, पैरेलल होगी। और अगर साइड से बताऊं तो मैं 90 डिग्री का प्रॉपर एंगल है मेरा। इस पोजीशन पे आके 90 डिग्री बन रहा है। 3 एक्सरसाइजेस मैंने बताई है, स्क्वाट्स, पल्सेस स्क्वाट्स, और उसके बाद मैंने बताया है आपको 30 सेकंड्स का स्क्वाट्स होल्ड। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट करते हैं ना फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स जी, 30 सेकंड्स काउंट करना है हमें। अच्छा, इन 3 एक्सरसाइज के बाद जिनको खवातीन को लेग्स के फैट का मसला है, तो इस पोजीशन पे वो रोटेशन कर सकते हैं। सो बहुत देखने में आसान लग रही है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सपोर्ट भी चाहिए। हाँ, आप सपोर्ट ले सकते हैं वॉल से, ठीक है, या अपने फ्लोर से सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें भी यही होगा कि एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों साइड्स आप मूवमेंट करेंगे। अच्छा, ये दोनों साइड्स आप करने के बाद फ्रेम थोड़ा सा अगर खोल दें तो, ताकि हम चाहते हैं कि हारिस भरपूर तरीके से, ऐसा ना हो कि मैं ऑफिस में अब यही मनाजिर देखूं। जितने दिमाग से हमारा पीसीआर ये सब सुन रहा है। अच्छा, म्यूजिक भी लगा दिया जाए। ये किसकी है आहट मार डाला। ये एक्सरसाइज आप 10-10 एंटी क्लॉक क्लॉक 10-10 रैप्स करने के बाद इस पोजीशन पे आएंगे, प्लैंक पोजीशन पे, और रोटेशन करेंगे। या अल्लाह, इस पोजीशन। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर तो सुना था। ये जो आप कर रहे हैं ना, अच्छा, इसमें आपके अगर फैट में हिप्स फैट का मसला है, आपके हैमस्ट्रिंग का मसला है, या क्वाड्स में फैट का मसला है, तो वो इजीली आप यहाँ पे बन। लेकिन हारिस, मेरी बात सुने, अगर ऐसा ही जॉइंट का मसला है, अगर कोई शाटिका का इशू है तो वो शाटिका का इशू इसमें अगर है तो आप इस पोजीशन पे होल्ड कर लें। लेकिन इस पोजीशन पे होल्ड करने के बाद आप इजीली अपनी ग्रेजुअली मूवमेंट देखें कि आपको आपकी बैक पे नहीं आता। बैक पे नहीं आएगा। हम इसके बाद बैक की कुछ मूवमेंट बताएंगे जिसकी आपकी बैक की भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। चलें, साइड चेंज कर लेंगे। अच्छा, वो बेसिकली रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर आपकी शादी, आई होप कि आप लोग ये देख पा रहे हो। बिल्कुल, ठीक है, भरपूर तरीके से, वरना स्टूडियो में हर जगह कैमरे लगाने पड़ेंगे हमें। दिस वन। अच्छा, आप अपनी जो आपकी मूवमेंट है उसको आप ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं। शाटिका का इश्यू है तो होल्ड करेंगे, और उसके बाद जब वो आपको फील नहीं आ रहा होगा, पेन नहीं आ रहा होगा, तो आप इस पोजीशन पे रोटेट करेंगे। अब क्या करें? इसके बाद हम करते हैं कुछ बैक की एक्सरसाइजेस जिनको बैक पेन का इशू है। उसके बाद हम आएंगे अपने कोर वर्कआउट पे। ये बड़ी अच्छी है। कैट एंड डॉग पोजीशन पे आके आप इस पोजीशन पे लोअर बैक को रोटेट करेंगे। ये अगर आपने रियाना के गाने देखे, ये वो नहीं है, ये दूसरी पोजीशन है। सही 15 टाइम्स आप इसकी रिपीटेशन करेंगे। अशफाक ने लेकिन देखे इसी के साथ साथ नजर पड़ जाती है। नजर माशाल्लाह, इतनी मासूम है, अशफाक की टाइमलाइन पे आ जाते हैं। इसी के साथ आप कोबरा स्ट्रेच करेंगे इस पोजीशन पे। कोबरा ये इसको कोबरा स्ट्रेच के साथ साथ मैकेंजी स्ट्रेच भी कहते हैं।
if I'm not wrong. ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे इस पोजीशन पे. एग्जाम्पलरी. 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे. यस. ओके. सो इसके साथ आप ब्रिजेस भी बता दीजिए. ब्रिजेस ही बताते हैं. इसके बाद वो भी बहुत जरूरी है. से सारी चीजें पूछ लें आज आप. सो इसके बाद आप चाइल्ड पोज करेंगे इस पोजीशन पे. ये चीज कमाल. नाइस. अच्छा, ये बड़ा रिलैक्सिंग भी होता है. दिस इज वेरी रिलैक्सिंग. अच्छा, और इसके अंदर एक एक्सरसाइज ये भी होती है कि आप इस स्ट्रेच के बाद फिर कोबरा उस पे चले जाएं. कोबरा बिल्कुल है ना. सो ब्रिज होल्ड की अगर बात करें तो इस पोजीशन पे आप ये चीज ब्रिज होल्ड कर सकते हैं. अच्छा, इसमें मूवमेंट भी कर सकते हैं, रेपिटेशन भी कर सकते हैं लाइक दिस. अच्छा, मूवमेंट भले ना करें हमारे नाज़रीन के लिए, बस ये सिर्फ होल्ड कर लें इस पोजीशन पे. अच्छा, इसको थोड़ा सा कितना ऊपर कितना उठा दें? जितना आपकी रेंज ऑफ मोशन जितनी हो. ये मेरी टी-शर्ट थोड़ी सी नीचे आ रही है लेकिन मैं ऊपर. हां, सो इस पोजीशन पे आप होल्ड कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़रीन कुछ नहीं देख पा रहे. अच्छा, सबसे बेसिक और हमारी मजे की जो एक्सरसाइज है हमारी, वो है हमारी प्लैंक होल्ड. ओए होए होए. I love this exercise. Yes. प्लैंक होल्ड भी कर सकते हैं. कितने सेकंड्स कर सकते हैं? 10 सेकंड से शुरू करें, 20 पर आएं. अच्छा, मैं once when I used to do this exercise, इसके अंदर ये है कि मैं तकरीबन ये साइड में भी और ये तकरीबन 1.5-2 मिनट आराम से होल्ड कर लेता था. अच्छा, ये साइड में, ये साइड प्लैंक के लिए बहुत अच्छा है. भी बता दें हारिस जी. आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग होगी. लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये है कि आप रोजमर्रा के जितनी भी एक्टिविटीज हैं अपनी, आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होगी तो वो इजीली आप अपने काम सारे कर सकते हैं. और इसमें ट्विस्ट भी आप कर सकते हैं. चलें, ठीक है. कोई खर्चा नहीं है, कोई आपको फीस अदा नहीं करनी है. अगर आप घर में ये स्टेप्स कर लें, देखें जी आपकी फिटनेस कितनी जबरदस्त हो जाती है. अच्छा जी, वक्त है हमारे पास अभी 2 से 3 एक्सरसाइज हमारी कोर की हैं. ब्रेक का वक्त आ गया है. हारिस, हमें आपको सब अगर हमने जान लिया तो फिर दोबारा कैसे फिर हम आपसे पूछेंगे. ठीक है. तो बात ये है कि अभी बैक आपने देख लिया और किस तरीके से मुख्तलिफ पोस्टर्स बताएं. ये अभी तो आपने देख लिया, जिन लोगों ने लाइव देख लिया वो देख लिया, और जो लोग महरूम रह गए वो जाहिर है कि यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, फेसबुक पे जो हमारा पेज है वहाँ पर भी देख सकते हैं. और बाकी ये है कि हारिस से आप और एक चीज और मैं ऐड कर दूं शॉर्टली, वो ये कि स्नीकर्स अपने ऐसी जगह रखें जहाँ वो आपको दिखे, उनको पहने और रनिंग करें ताकि मोटिवेशन आपको मिलती रहे. ब्रेक ले लें और ब्रेक लें, जाएं अपने काम करें. ब्रेक कहाँ लेना है? थैंक यू हारिस, थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाखबर सवेरा में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं. सदर एवाई न्यूज अमाद यूसुफ की बरियत की दरखास्त पर समाअत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी रिलीफ में 4 हफ्ते की तौसीक कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अमाद यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई से रोका हुआ है. और जो वकील हैं अमाद यूसुफ के, उनका कहना है कि आज आज़ादी सहाफत का बैनुल अक़वामी दिन भी मनाया जा रहा है. तो राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे जरा हम मजीद डिटेल जान लेते हैं. राजा मोहसिन, बताइएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने सदर ARY न्यूज अमाद यूसुफ की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अबूरी रिलीफ दिया गया था गुज़िश्ता समाअत पर सदर ARY को, उसमें 4 हफ्ते की तोसी की गई है. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रायल कोर्ट को सदर ARY न्यूज अमाद यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था और मजीद 4 हफ्ते तक अब इस कार्रवाई को इस जो इंटरिम रिलीफ था इसको एक्सटेंड किया गया है. आज होने वाली समाअत के मौके पर अमाद यूसुफ के वकील सीनियर वकील लतीफ खोसा का ये कहना था कि आज प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जा रहा है. इस पर जस्टिस जाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि जी एडवोकेट जनरल साहब भी शायद इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं. इस पर उन्होंने मजीद रिमार्क देते हुए ये कहा कि छोड़ें अमाद यूसुफ साहब को, इनका तो ना इस केस से ताल्लुक है ना कोई वास्ता है. इस मौके पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि अमाद यूसुफ पर लगाई गई दफात ये कॉलोनियल लेगेसी हैं. और इस पर एडवोकेट जनरल ने ये भी कहा कि हमने इस केस में जवाब और रिकॉर्ड जमा करवाना है, हमें जवाब और रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए वक्त दे दें. इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि मेरा वक्त देने पर एतराज है, अगर इनके पास कोई सबूत या कोई गवाह है तो हमें दे दें. जस्टिस जाजुल एहसन ने फिर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा कि हम केस को गौर से सुनेंगे और आइंदा समाअत पर दलाइल होंगे. और अब इस केस की समाअत को 4 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और जो इंटरिम रिलीफ था ट्रायल कोर्ट को रोका गया था कार्रवाई से, उसमें भी 4 हफ्ते की एक्सटेंशन की गई है.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس خبر سے متعلق ڈیٹیل آپ کو دے چکے ہیں. آج یہ معاملہ عدالت میں گیا اور عبوری ریلیف میں توسیع کر دی گئی ہے، اور ایسے میں جو وکیل ہیں لطیف کھوسا، انہوں نے کہا کہ آج آزادی صحافت کا بین الاقوامی دن بھی ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. چھوڑے انہیں، نہ ان کا تعلق ہے نہ واسطہ، اور یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں عماد یوسف پر وہ نو آبادیاتی میراث ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے. تو ہمیں راجہ محسن آگاہ کر رہے تھے.